اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارے 99% لوگ پیپل پارٹی کے، مسلم لیگ کے اور تحریک انصاف کے، جمعیت علماء اسلام کے اور یہ ساری جماعتیں مہاجر ایم کیو ایم کے، یہ 99% لوگ تو کوئی کسی شعبے کے اوپر نگران سربراہ بننے کے اہل ہی نہیں ہے۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں تقریباً ایک اچھی سی ایک پیاری کتاب ایک عالم نے لکھی ہے، عفان عالم ہے، پاکستان میں ہوتے تھے، الادارۃ والسیاسہ، انہوں نے لکھا ہے کہ 70 صفات دیکھی جاتی ہیں، ان میں سے یہ تقریباً مولانا فضل الرحمان میں بھی وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سربراہ بننے کے اہل نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے۔ ان کو میں تو کہتا ہوں ان سب کو پہلے جہاد کے لیے بھیجیں، پھر اس کے بعد یہ سربراہ بنے، تاکہ ان کا کلیننگ پروسیس ہو۔ ہاں بالکل، یہ سب کھانے پینے والے مجنوع ہیں، یہ کھانے پینے والے مجنوع ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت سارے کے سارے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کی بھی جو آپ انواع و اقسام کے کھانے دیکھیں اور ان کے تحقیق دیکھیں، ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمزدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ اب ان کا ایک جو ہے خود بھی انتخاب لڑ رہے ہیں، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، ایک بھائی، دوسرا بھائی، سب کو لا رہے ہیں خوب کھاؤ پیو، اور آج تک انہوں نے کیا ہے؟ کبھی ایک مرتبہ انہیں دھرنا دیا کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے؟ آج تک نہیں، آج تک انہیں دھرنا دیا ہے کہ جی اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے، نہیں تو ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے؟ کوئی دھمکی دی ہوتی انہیں؟ آج تک انہوں نے اسلامی نظام کے لیے کبھی کوئی دھمکی نہیں دی۔ اور دجل فریب اتنا ہے ان میں، قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا۔ وہ جب بھی آتے ہیں نا تو اپنے جو یہ ان کے ملین مارچ ہو رہے تھے تو ناموس رسالت ملین مارچ، اب ناموس رسالت ایسا ایک لفظ ہے کہ اس کا ہے بھی مقدس نام، لیکن کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ نے جو ملین مارچ کیا اس کا منزل کیا بنی؟ وہ جو ناموس رسالت تھا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن و سنت کا نفاذ ملین مارچ برائے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے، یا بے حیائی کے خاتمے کے لیے، فحاشی کے خاتمے کے لیے، عریانی کے خاتمے کے لیے، عدالتوں میں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے ملین مارچ کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے نہیں، یہ لفظ نہیں کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ناموس رسالت کے لیے ملین مارچ۔ اور اس کے بعد ناموس رسالت کے بعد کیا ہوا؟ جب ملین مارچ ہو گئے اور ان کی حکومت بن گئی پی ڈی ایم کی، آ کے وزارتیں لے لی، اللہ فیصلہ ناموس رسالت ہو گئی۔ یہ سارے کا سارا میں تو کہتا ہوں جمعیت علماء اسلام کو سب سے پہلے قلم قرار دینا چاہیے۔ یہ جو قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، باقی تو چلے دین نہیں جانتے، باقی تو دین نہیں جانتے، یہ تو دین جانتے ہیں نا، لیکن انہوں نے آج تک قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے شہید ہوئے ان کے، کتنے جیلوں میں گئے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں۔ کتنے جیلوں میں گئے قرآن و سنت کے نفاذ، جو خود بھی جیل میں گئے جمہوریت کے لیے، صرف سیٹوں کے لیے، ورنہ آج تک یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کتنی مرتبہ یہ جیلوں میں گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، بدر میں قربانیاں، احد میں قربانیاں، خندق میں قربانیاں، اور وہ جو قربانیاں دیتے ہیں انہیں یہ دہشت گرد کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد، اور وہی دہشت گرد جب حکومت میں افغانستان میں آ جاتے ہیں تو ملنے جا رہے ہیں جی ہم دہشت۔ یہ سارے کے سارے مطلب کیا جا رہے ہیں؟ اس لیے اس وقت انتخابات ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، ملک کو خانہ جنگی کی طرف جھونک دیں گے۔ میں تو یہ کہوں گا انتخابات ملتوی کیے جائیں اور یہ سارے جتنے امیدوار ہیں نا ان سب کو کشمیر کی طرف جہاد کے لیے بھیجیں۔ کشمیر جب فتح ہو جائے گا نا، اور یہ کہیں بابری کی مسجد کی جگہ، کیونکہ انہوں نے مندر بنایا، ہمارے ذمہ فرض ہے ہم دوبارہ جائیں، اب انہوں نے ایک اور مسجد بھی گرا دی ہے جو 600 سال پرانی تھی۔ اس لیے تمام امیدواروں کو ہندوستان کی طرف جہاد کی طرف روانہ کریں، اور جو لوگ فتح کر لیں گے نا ہندوستان کو، اس کے بعد ان کو دیکھیں گے کہ ان کو سربراہی دی جائے اور ان کی قربانی کی بقدر دی جائے۔ علامہ صاحب آپ کو کاٹ رہا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ علامہ صاحب آپ نے مولانا فضل الرحمان کی بات کی، یعنی جو دینی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بات کی، جو باقی پولیٹیکل فگر ہے سب کی آپ نے بات کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ انگریز کی بنائی ہوئی نظام کی وجہ سے ہیں؟ کیا ہم نے اس میں کوئی بہتری کی کوشش کی ہے؟ نہیں، ہمیں بہتری اس نظام میں کیسے بہتری کی کوشش کریں گے؟ یعنی یہ شراب ہے، اب شراب کے اندر کچھ ہم بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، شراب کے اندر یا جوئے کے اندر یا سود کے اندر ہم بہتری کے، ہے نظام کرپٹ نظام ہے۔ تو اس لیے اب ایک میں نے آج دیکھا کہ جمعیت کی طرف سے ایک جو ہے وہ سکھ کینڈیڈیٹ بھی امیدوار بھی ہے، کہ سکھ بھی آ رہے ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں کہیں کوئی غیر مسلم بھی ہوتے تھے ان کے دور میں؟ کہاں ہوتے تھے؟ یہ سارا دجالی نظام ہے۔ اس لیے ملکی مسائل کا حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے، اور یہ جو انگریز کا عدالتی نظام ہے یہ ختم کرنا ہوگا۔ یہ ساری فساد کی جڑ، ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ عدالتی نظام ہے، اور عدالتی نظام ہی بگڑا ہوا ہے، وہ سارا انگریز کا نظام ہے۔ آج بھی جا کر دیکھیں، میں نے کتنی مرتبہ مناظر مباہلے کے چیلنج دیے ہیں، جو اس کو اسلامی کہتے ہیں، یہ جمعیت علماء اسلام اسلامی کہتی ہیں، میں ان کو مناظر مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ یہ اسلامی نہیں ہے، یہ کفریہ ہے، اور آئین اس کفریہ قوانین کا محافظ ہے، تو وہ بھی کفر ہوا۔ جو کفریہ قوانین کو قانون کا درجہ دے آئین، تو وہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کو قرآن و سنت کے نفاذ کی بھی فکر کرنی چاہیے، ورنہ ایسا ایک عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی چلو نکاح کیا نا عدت میں، غلط ہے وہاں تو، یہاں تو کتنے ایسے واقعات موجود ہیں، لاکھوں، یہ ہمارے حکمراں نکاح کے بغیر ہی بہت کچھ کرتے پھرتے۔